بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اس درخواست کے ساتھ کہ میری یوٹیوب چینل ریاض حسین بخاری کو سبسکرائب کرتے رہیے، اور اگر میری باتوں سے متفق ہوں تو لائک اور شیئر بھی کیا کریں، اور اگر متفق نہ بھی ہوں تو کم از کم کمنٹ میں ضرور بتا دیا کریں کہ اس میں میری یہ سوچ غلط ہے۔ بہت مختصر سی باتیں کرنی ہیں اور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد ختم کر لوں۔ پہلے تو آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام، سارے پاکستانیوں کو اور دوستوں بھائیوں بہنوں سب کو، اس دعا کے ساتھ آپ جہاں رہے خوش رہیں۔ بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم ہو گئی، نہیں یہ ہونے دیں گے، یہ کر دیں گے ہم، وہ کر دیں گے ہمیں، اور پھر جیسے ہی آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے سب سے پہلے پھر یہ ایک سابقہ واقعہ کی طرح پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ کیس نہیں سن سکتے۔ خصوصی نشستوں والا تھا، پتہ نہیں کون سا تھا، ہاں وہی ہے شاید۔ تو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں ابھی ترمیم کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے درخواست واپس لے لی، اور ایسے جس منہ سے گئے سے اسی منہ سے واپس آ گئے۔ پھر ان کے ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا لیں، یہ جو تحریک انتشار ہے، تحریک نفاق ہے یا تحریک فساد ہے، جو بھی کہیں، کہ فارم 45 فارم 47 فارم 45 فارم 47، اور پھر انہوں نے لیجیٹمیسی خود دے دی ہے جب ان کے 4 بندوں نے اسمبلی میں ووٹ ڈالا ہے، چاہے مخالفت میں بھی ڈالا ہے، میں مخالفت کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے اسے تسلیم کر لیا نا، ان کو ایک قانونی دل سے مان لیا نا کہ یہ ان کا صرف سیاسی بیانیہ تھا۔ بہرحال انہوں نے 4 ووٹ دے کر اس کی لیجیٹمیسی پر سائن کر دیے۔ اس کے بعد پھر ان کا شور شرابہ شروع ہو گیا کہ ہم منظور نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ ووٹ دے آئے ہو، چاہے مخالفت میں 4 ووٹ دیے، سمبولک ووٹ دیے، کچھ کیا، لیکن آپ اس اسمبلی کی لیجیٹمیسی تسلیم کر چکے ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ادھر سپریم کورٹ میں بھاگ پڑتے ہیں، وہاں سے منہ کی کھا کے واپس آ جاتے ہیں۔ پھر یہ خصوصی کمیٹی جس میں 12 اراکین شامل ہونے ہیں، جس میں 12 یا شاید 16 8 دونوں طرف سے، جنہوں نے چیف جسٹس کا تقرر کرنا تھا 3 ناموں میں، 3 نام سلیکٹ کر کے، پھر ان میں سے ایک نام سلیکٹ کر کے پھر وہ وزیر اعظم نے سمری کے پر ایڈوائس دے کے پریزیڈنٹ کو بھیج دینا، وہاں سے جو بھی ہو جن کا نام وہ سائن کریں گے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر، وہ چیف جسٹس ہوگا۔ اچھا، کل انہوں نے یہ کیا، پھر جب نام مانگے گئے تو ان میں 3 نام ان کے آتے تھے حصے میں خصوصی کمیٹی میں، کیونکہ اپوزیشن اور ان کے برابر متناسب نمائندگی کے تحت ان کے نومینیشن کی جانی تھی، تو انہوں نے نام 3 دے دیے۔ اسد کیسر ہے اس میں، گوہر ایوب ہے، اور پتہ نہیں ایک اور تو بہت 3 نام انہوں نے دیے، اور میں نے جیسے کہا تھا کل یا پرسوں اس نام دے کے، لیکن یہ پہلے تو میں نے سوچ تھی کہ یہ نام ہی دیں گے، لیکن کیونکہ ان کی روایت ہے انہوں نے بائیکاٹ کرنا تھا، نام دے دیے، اور آج خصوصی کمیٹی میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب پھر وہی رٹ کے ہم نہیں مانتے۔ بھائی تم مانو نہ مانو، حکومت موجود ہے، وہ کے پی میں تمہاری حکومت ہے، وہاں جو کچھ کرنا ہے کرو، لیکن یہاں یہی ہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، خصوصی کمیٹی میں نام بھیجے ہیں اسپیکر صاحب کے کہنے پر، اور پھر بعد میں اپنے بائیکاٹ کر کے کمیٹی میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے تو اسد کیسر نے تھوڑا سا وقت مانگ لیا ہے، اور بھائی میں نہ مانوں کی پالیسی پہ چلنا ہے، چاہے پوری دنیا ہی آپ کو کچھ کہتی رہے۔ ایک تو میری چھوٹی سی بات تھی یہ۔ پھر جو 3 نام، اب میں آ رہا ہوں، 3 نام جو چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی،
تو میرے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے کہ شاید، اور فیصلہ تو کمیٹی نے کرنا ہے کہ کس کو انہوں نے نامینیٹ کرنا ہے چیف جسٹس کے لیے، تو لیکن میرے ذہن میں ایک سوچ آئی ہے کہ کمیٹی کو چاہیے کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ مقرر کر دیں، اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی عدالت میں لے جائیں، جو 1-2-3 دن میں بن جائے گی یا 4-5 دن میں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو چوتھے نمبر پہ وہاں لے جائیں، اور نیچے سے پھر کچھ ایلیویٹ ہو کے تعداد تو پوری ہو جانی ہے، منصور علی شاہ کو وہیں رکھ دیں، حالانکہ ان کے بہت سارے فیصلے متنازع تھے جن پر ہر کوئی معترض تھا، اور جو پیریڈ قاضی فائز عیسیٰ گزار گئے ہیں 1 سال کا بطور چیف جسٹس، وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں دیا جو آئین سے متصادم ہو یا آئین کے خلاف ہو، اور سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کو مد نظر رکھ کر اس کو فیصلہ دیا گیا ہو۔ انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ میں آئین پہ چلوں گا، آئین کے باہر میں نہیں جاؤں گا، اور انہوں نے ثابت کیا، انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر کے اپنا نام تاریخ کے اوراق میں امر کر دیا ہے، لکھوا دیا ہے۔ یہ 2-3 باتیں تھیں، یہاں تھوڑے سے آپ کے لیے بات چھوڑے جا رہا ہوں سوچنے کے لیے، آپ کی تھنکنگ کے لیے کہ کیا میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں میرے مطابق جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا جائے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہو سکتا ہے یہ آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔